السلام علیکم ویورز، آج سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ موجودہ حالات کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ ایک تاریخی فیصلہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان انہونیوں کا ملک ہے، عجیب و غریب، یہاں قاتل ہی نہیں ملتے، بے نظیر بھٹو کا ہو یا لیاقت علی خان کا، یہاں منتخب وزرائے اعظم پھانسی چڑھ جاتے ہیں۔ یہ انہونیوں کا ملک ہے۔ سو اگر کوئی انہونی نہیں ہوتی تو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ بڑا تاریخی بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ آپ جانتے ہیں، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں کا حقدار قرار دے دیا، اور جو بڑی خوبصورت بات کی ہے انہوں نے کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت تھی، سیاسی جماعت ہے اور سیاسی جماعت رہے گی۔ یہ اپنی پولیٹیکل پارٹیز خودکشی کریں جیسے نون لیگ نے کی ہے وہ اور بات ہے، باہر سے کوئی طاقت کسی پولیٹیکل پارٹی کو ختم نہیں کر سکتی۔ جو ماڈرن ہسٹری ہے اس کی تاریخ ہمیں یہی کچھ بتاتی ہے۔ تو پری پول ریگنگ ہوئی، پولنگ کے دوران ہوئی، پوسٹ ریگنگ پوسٹ پول مطلب وہ جو پولنگ کے بعد بھی، یعنی پہلے بھی، درمیان میں بھی اور بعد میں ہوئی۔ انتخابی نشانات آپ جانتے ہیں، آپ یقین کریں میں اس میں کوئی کسر نفسی نہیں، میں دیانتداری سے تسلیم کرتا ہوں۔ میں اگر چاہتا بھی تو اپنے حلقے میں نہ جان پاتا کہ پی ٹی آئی کے امیدوار کا انتخابی نشان کیا۔ میں کچھ معاملات میں بہت ہی ڈل آدمی، میں سیل فون نہیں رکھتا، میں ٹی وی نہیں ٹھیک چلا سکتا، فیوز اڑ جائے میں وہ نہیں لگاتا، مجھے اس طرح کی چیزوں کی سمجھ نہیں ہے۔ تو پھر یہ سب سے بڑا جو دلچسپ تماشا تھا کہ جی ان سے ان کا انتخابی نشان، اور انتخابی نشان کیا ہے؟ جس کا بخار چڑھا رہتا ہے پوری قوم کو، وہ کیا ہے؟ بیٹ، بلا، یعنی پوری قوم کو جس چیز کا بخار چڑھا رہتا ہے وہ ہے کرکٹ۔ کرکٹ کی بنیاد کیا ہے؟ بلا، ماشاءاللہ۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا نا انہونیوں کا ملک ہے، اگر کوئی انہونی نہیں ہو جاتی تو اللہ خیر کرے گا، ٹوٹی پھوٹی صحیح جیسے بھی ہے منحوس، یہ جمہوریت چلتی رہے تو بہتر ہے، ورنہ شاید ہم جو اس وقت ایز اے نیشن ہم چل نہیں رہے، دوڑنا تو دور کی بات ہے، چل نہیں رہے، ہم ٹہل بھی نہیں رہے، ہم کیڑوں مکوڑوں کی طرح رینگ رہے ہیں۔ مجھے خوف اس بات کا ہے کہ یہ رینگنا بھی ختم نہ ہو جائے۔ بہرحال اگلی بات ہے کہ گروپس میں کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے جیل میں، اور اس کا حاصل وصول یہ ہے کہ شیر افضل مروت کی پارٹی رکنیت جو خارج کر دی گئی ہے۔ میں اس پہ تبصرہ تو بن مانگے میں مشورہ بھی نہیں دیتا، اور تبصرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کی جماعت ہے، وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ لیکن میرے نزدیک شیر افضل مرمت واز این ایسٹ اینڈ از این ایسٹ۔ تو رکنیت معطلی کی گئی ہے، ختم تو نہیں کی گئی۔ بہرحال اللہ پی ٹی آئی کو بہتر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے، پچھلے سوال کے جواب میں مجھے ایک بات اب یاد آئی کہ مذاکرات کا، مکالمے کا دروازہ کھولنے میں کوئی غیر شرعی بات تو نہیں ہے، اس پہ غور کرے پی ٹی آئی قیادت، تاکہ بات آگے چل سکے۔ کہ جیسے ٹریفک جیم نہیں ہوتا، بلاک ہو جاتا ہے سارا کچھ، یہ ملک اس وقت بالکل نا جیسے کہتے سینگ پھنسے ہوئے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کسی کو کدھر جانا ہے۔ تو اگر صورتحال اس سے کو آگے ایک قدم آگے جا سکتی ہے تو پوری قوم کے لیے نیک شگون ہوگا، ورنہ قوم تو بہت ہی رہی ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ عمران نے 10 محرم کے بعد بھوک ہڑتال کا ایک اندیا دیا ہے کہ، اور یہ بھی کہا ہے پارٹی رہنماؤں کو بھی کہ بیرون ملک بھی بھوک ہڑتال کریں پی ٹی آئی کے۔ جو ظاہر ہے اب اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز ہیں پاکستان میں بیرون ملک، وہ تو اب صرف پی ٹی آئی ہے، نون لیگ تو ندامت لیگ ہے، اس لیے ان کے تو پہلے نحوست لیگ، ندامت لیگ، اب لوگ ان کے لیے جو لفظ استعمال کر رہے ہیں ظاہر ہے
واک پہ جاتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں، ایسے ایسے لفظ، ایسی ایسی ٹرمنالوجی کوائن ہو رہی ہے نون لیگ کے بارے میں. لیکن بہرحال یہ جو عوام نے مشورہ دیا ہے بھوک ہڑتال، تو مجھے لگتا ہے یہ کو بہت بڑے اسکیل پہ ناکام چلے جائیں، کیونکہ لوگ تو پہلے ہی بھوکے ہیں. دیکھو نا، اگر ایک آدمی کو دن میں ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، وہ بھی چھوڑ دیتا ہے تو کون سی توپ چل جائے گی. اب یہ پریکٹس تو اتنی ہو چکی ہے اس ملک میں ماشاءاللہ بھوک کی، کہ بھوک ہڑتال کرنا کوئی توپ نہیں ہے. تو عمران ویسے ہی ایک ٹف آدمی ہے، یہ لوگوں کا اس کے بارے میں کہا بھی کرتا تھا کہ نہ چلو، جو آدمی 70 سال کی عمر میں یہ اپنے ٹخنوں کے ساتھ ویٹ 2-2 kg پہن کے پہاڑ چڑھتا ہو تو اس کا سٹیمنا، اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرو. بارہ وقت نے ثابت کر دیا، وہ جتنا ہنستا کھیلتا مسکراتا جیل کاٹ رہا ہے. نواز شریف تو سنا کوکاں مار دوں اسی بیچاروں ہوتے اپنا اٹک وغیرہ میں کافی سنا ہے ان کی رونے پیٹنے کی آوازیں بھی دائیں بائیں لوگ سنا کرتے تھے. بہرحال یہ بھوک ہڑتال کا تو بھوک کا عالم تو پورے ملک پہ طاری ہے. تو اگر لوگوں نے اس کی آڑ میں اپنی بھوک سے کھیلنا شروع کر دیا تو معاملہ پتہ نہیں کہاں تک جائے گا. لیٹس سی اینڈ لیٹس پرے فار دی بیسٹ. تھینک یو.